دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے۔ آنکڑوں کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اسلام کو پڑھ کر نہ صرف اس سے انسپائر ہوتے ہیں بلکہ اس کو اپنا بھی لیتے ہیں۔ صرف اور صرف امریکہ جیسے دیش میں ہر سال لگ بھگ 20,000 سے بھی زیادہ لوگ اسلام دھرم کو قبول کرتے ہیں۔ وہیں یورپ میں بھی یہ آنکڑا اب لاکھوں کے پار پہنچ چکا ہے۔ اگر پیو رپورٹس کی مانیں تو اس کے کیے گئے سروے سے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام دھرم اتنی تیزی کے ساتھ ہی پھیلتا رہا کہ جتنی تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہا ہے تو پھر 2050 تک اسلام دھرم پوری دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا۔ یعنی 2050 میں اگر ہماری دنیا میں سب سے زیادہ کسی دھرم کے فالوورز ہوں گے تو وہ اسلام کے ہوں گے۔ حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تک اسلام دھرم دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور پہلے نمبر پر عیسائی دھرم ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے مشہور لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے ابھی حال ہی میں یعنی 2020 میں اسلام دھرم کو پڑھ کر اور اس سے انسپائر ہو کر اسلام دھرم کو اپنایا ہے، یعنی وہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور اس لسٹ میں پہلا نام ہے آسٹریلیا کے مشہور باکسر یعنی MMA فائٹر ویلم اوٹ کا۔ اس مشہور باکسر کے مسلمان ہونے کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ دوستو کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری میں اپنے گھر پر قید ہو جانے کی وجہ سے اس مشہور باکسر نے اسلام دھرم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا اور کچھ دنوں کے اندر ہی اس مشہور باکسر پر اس اسٹڈی کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ اس باکسر نے اسلام دھرم اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور فائنلی 16 اپریل 2020 کو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوستو اس مشہور فائٹر کا یہ ماننا ہے کہ کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری نے ان کو صحیح راستہ ڈھونڈنے میں مدد کی ہے اور انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ اپنے اس فیصلے سے نہ صرف خوش ہیں بلکہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا کے یہ مشہور باکسر مسلمان ہونے کے بعد سے اب تک لگاتار اپنے سبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی اسلامک فوٹوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس میں یہ اسلامک کلچر میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ دوستو ان کے اس قدم کی وجہ سے ہی ان کی بیوی کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے خود ایک بار سوشل میڈیا پر اس بات کی خبر دی تھی کہ ان کی بیوی کو مسلمان ہونے اور حجاب پہننے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ حالانکہ ان کی بیوی کا یہ ماننا تھا کہ وہ نوکری سے نکالے جانے کے بعد بھی اسلامک لباس کو پہننا جاری رکھیں گی اور ان کو اپنے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی کوئی افسوس نہیں ہے۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام ہے مونٹانا لون کا۔ یہ بھی آسٹریلیا کے ہی ایک مشہور اسپورٹس پلیئر ہیں۔ انہوں نے بھی 2020 میں 13 جولائی کو اسلام دھرم اپنا لیا تھا اور اسلام دھرم اپنانے کا سب سے بڑا ریزن ویلم اوٹ کو بتایا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ ویلم اوٹ کے اسلام دھرم قبول کرنے کی پوری اسٹوری سے انسپائر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا تھا جو اسکرین شاٹ انسٹاگرام کی اس چیٹنگ کا تھا کہ جس میں وہ ویلم اوٹ کو شکریہ ادا کر رہے تھے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں اسلام دھرم کی سچائی کو جان پایا ہوں اور اسلام دھرم کو سمجھ پایا ہوں۔ اس لسٹ میں اگلا نام سلویا رومانو کا ہے۔ دوستو سلویا رومانو ویسے تو اٹلی کی ایک عام عورت تھیں جو کینیا دیش میں ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں کہ جس سنستھا کا کام غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرنا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے ایک دن کینیا دیش میں سلویا رومانو کو کڈنیپ کر لیا گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گیا۔ پوری دنیا کے اخباروں میں سلویا رومانو کی کڈنیپنگ سے جڑی یہ خبر فرنٹ پیج پر چھپی۔ اٹلی کے لوگوں میں بھی غصے کا ماحول دیکھا گیا اور اٹلی کے لوگوں نے اپنی گورنمنٹ پر یہ دباؤ بنانے کی کوشش بھی کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سلویا رومانو کو آزاد کرائے۔ آخرکار 18 مہینے کے بعد یعنی 9 مئی 2020 کو اٹلی کے پردھان منتری کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ سلویا رومانو جو 18 مہینے پہلے کڈنیپ کر لی گئی تھی وہ اب آزاد ہو گئی ہے۔
یہ خبر آتے ہی اٹلی اور کینیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں خوشی کا ماحول ہو گیا اور اس خبر کو یورپین میڈیا کی طرف سے امیدوں سے کہیں زیادہ اچھی طرح سے کور کیا گیا۔ لیکن دوستو، دنیا اس وقت حیران رہ گئی کہ جب سلویا رومانو 18 مہینے بعد آزاد ہو کر واپس لوٹی، کیونکہ اس وقت سلویا رومانو پہلے کی طرح کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اب مسلمان ہو چکی تھیں اور انہوں نے اسلامک کلچر کے کپڑوں کو بھی پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر پورے یورپ میں سلویا رومانو کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں اور یورپین میڈیا نے کئی دنوں تک لگاتار سلویا رومانو کے مسلمان ہونے کے ٹاپک پر ڈیبیٹس بھی کی۔ کسی نے سلویا رومانو کے اس فیصلے کی تعریف کی تو کسی نے ان کو برا بھلا کہا، لیکن سلویا رومانو کا یہ ماننا تھا کہ ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے فیصلے سے خوش ہیں اور ہمیشہ اسی مذہب پر ہی قائم رہنا چاہیں گی۔ دوستو، اس لسٹ میں اگلا نمبر ہے جے پوفری کا۔ جے پوفری ایک مشہور یوٹیوبر اور ولاگر ہیں۔ ان کے اسلام دھرم اپنانے کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے پوری دنیا گھومنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی کے لیے انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا تھا۔ اس مشہور یوٹیوبر نے ترکی، مصر، عراق اور انڈیا جیسے دنیا کے بہت سارے خوبصورت اور مشہور دیشوں کا دورہ کیا اور الگ الگ دیشوں کے کلچر اور ان کے دھرموں کو سمجھنے کی کوشش کی اور آخرکار وہ دھرم کہ جو ان کے من کو سب سے زیادہ بھایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام دھرم تھا۔ 16 اگست 2020 کو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنے فالوورز کو اس بات کی خبر دی کہ وہ اب مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے کھلے طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے ریبیکا کوہا کا۔ ریبیکا کوہا ایک لیٹوین ویٹ لفٹر ہیں جو 2 بار جونیئر ورلڈ چیمپئن اور 2 بار یورپین چیمپئن بھی رہ چکی ہیں۔ دوستو، 26 جولائی 2020 کو انہوں نے پوری دنیا کو اس وقت حیران کر دیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کیا کہ اب وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ اپنے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ صحیح راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ 2020 میں اسلام دھرم اپنانے والوں کی اس لسٹ میں اگلا نام ہے ایلی کوئن کا۔ ایلی کوئن ایک فیمس برٹش ٹریول بلاگر اور ٹور آرگنائزر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں اور اسی یوٹیوب چینل پر ہی 19 ستمبر 2020 کو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب وہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ اپنے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اپنے مسلم ہونے کے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے ریلیٹڈ گائیڈ کرتی ہیں۔ ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے ڈاؤٹ کم کا۔ دوستو، ڈاؤٹ کم ایک ایسے فیمس یوٹیوبر ہیں کہ جو کوریا کے رہنے والے ہیں۔ ویسے تو ڈاؤٹ کم نے 2019 میں ہی اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا، لیکن 2020 کے نومبر میں ان کی بیوی نے بھی اب اسلام دھرم کو اپنا لیا ہے اور اپنی بیوی سے جڑی اس بات کی خبر انہوں نے اپنے فالوورز کو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہی دی تھی۔ دوستو، یوٹیوب چینل سے پہلے ڈاؤٹ کم کو ایک پاپ سنگر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ڈاؤٹ کم نے ایک انٹرویو میں خود اس بات کو قبول کیا تھا کہ وہ ان کی زندگی کے سب سے برے دن تھے اور اب مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون محسوس کر رہے ہیں۔ 2020 میں مسلمان ہونے والے لوگوں کی لسٹ میں اگلا نام ہے کک باکسر روبی جیسی میسو کا۔ دوستو، روبی جیسی میسو ایک بار ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکی ہیں۔ یہ ویسے تو نیدرلینڈ کی ایک عیسائی فیملی سے تعلق رکھا کرتی تھیں، لیکن اب نومبر 2020 میں اسلام دھرم اپنا چکی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کو قسمت سے اسلام دھرم کے بارے میں اسٹڈی کرنے کا موقع ملا تھا اور جب انہوں نے اسلام دھرم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو یہ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوئیں اور انہوں نے فوراً اس دھرم کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ کک باکسر روبی جیسی میسو کو دا ٹائسن لیڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے ایڈن ہینری کا۔ وہی ایڈن ہینری کہ جن کو اپنی چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے لٹل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
दोस्तों ये एक ऐसे फेमस बॉक्सर हैं कि जो बहुत सारे विवादों में भी घिरे रहे थे, लेकिन आखिरकार इन सब चीज़ों को इग्नोर करके 2020 के आखिर में इन्होंने भी इस्लाम धर्म अपना लिया है। और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अब ये सिर्फ अपनी फैमिली और करियर पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के ज़्यादा लंबे हो जाने की वजह से मैं इस वीडियो में सभी लोगों के नामों को शामिल नहीं कर पाया हूँ। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।